السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، حاضرین کرام، آج کا موضوع ہے چور کی سزا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو چوری سے بچائے اور چوروں سے بچائے۔ سورہ مائدہ کھولیں، آیت نمبر 38 اور 29 کے اندر اللہ تعالی نے بڑی ہی صفائی اور وضاحت کے ساتھ چور کا انجام اور چور کی سزا متعین کیا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ چوری اتنی بری خصلت اور اتنی بری عادت ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بھی رکھا ہے، اور اگر چور بنا توبہ کے مرا تو اس کا انجام بھیانک انداز میں آخرت کے اندر بھی پائے گا۔ اتنی قبیح، اتنی بری عادت ہے کہ آدمی کی عزت و ناموس دنیا کے اندر لٹ جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ حرام خوری کرتا ہے وہ الگ بات، ظلم کرتا ہے وہ الگ بات، ملک یا گاؤں شہر کے امن و امان کو ختم کرتا وہ الگ بات، جو اس کی سزائیں ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن چوری اتنی بری عادت ہے، اتنی بری عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلا سارے لوگوں کے سامنے اس چور ہاتھ کے کاٹ دینے کا حکم دیا ہے، جس ہاتھ سے اس نے چوری کیا ہے، کیونکہ چور ہاتھ کے سامان میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 38 اور 39، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور اور چورنی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو ان کے برے کرتوت کی وجہ سے، ان کے چوری کی وجہ سے، اور اللہ تعالی کی جانب سے بطور عذاب۔ اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چور مرد ہو یا چورنی ہو، بطور عذاب اور ان کے چوری کے پاداش میں ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم جو میں نے دیا ہے، میں غالب حکمت والا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں، اللہ کرے پوری دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق اسلامی حکومتیں قائم ہو جائیں، اور اسلامی حکومتیں قرآن و حدیث کے مطابق قائم ہوں، اب کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ ایک چور پکڑا گیا اور اس نے اتنی چوری کی جتنے میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹنے کی ساری شرطیں اس کے اندر پائی گئیں، لوگوں کے سامنے اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا، کتنی بڑی اس کی بے عزتی اور کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ لیکن کسی کے اندر اگر یہ عادت ہے اور وہ پکڑا نہیں گیا یا وغیرہ وغیرہ، توبہ کر لے اور جس کا مال چرایا ہے واپس کر دے تو انشاءاللہ وہ گناہ سے بری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن تاب، جس شخص نے توبہ کر لیا، من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البید فتقطع یدہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کی لعنت ہو چور پر
یہاں تک کہ وہ انڈا چرائے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یعنی بالکل اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر ایسا جرم کرے اس کے ہاتھ، وہ اس پر چوری کرے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ گویا پتہ چلا کہ چور اگر توبہ نہ کرے تو وہ ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی۔ تو یہ چوری کی سزا۔ یہاں ایک بات بڑے ٹھنڈے دل سے ہم سمجھ لیں کہ چور کی حد جس میں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس وقت کاٹا جائے گا جب چور کے اندر چند شرطیں پائی جائیں گی۔ ایک آدمی نے چوری کیا، اب اس چور کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر وہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں جن شرطوں کی بنیاد پر شریعت نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ چور بالغ ہو، عاقل ہو، اور بالغ ہو اور عاقل ہو، اور بذات خود اس نے چوری کیا ہو، مختار ہو، مسلمان ہو یا ذمہ ہو۔ دوسری چیز، جو مال اس نے چرایا ہے وہ مال محترم ہو، کھیل کود کی چیز نہ ہو، دارو شراب کی چیزیں نہ ہو، جیسا کہ میں نے بتلایا۔ تیسری چیز، جو مال اس نے چرایا ہے وہ مال نصاب کو، یعنی جتنا نصاب ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا، ربع دینار، 1/4 دینار، یعنی 1.6 گرام سونا نصاب کو پہنچ گیا ہو۔ چنانچہ اگر اس سے کم ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کا مال جو اس نے چوری کی ہے وہ نصاب کو پہنچ گیا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مال کو باقاعدہ چپکے سے پلاننگ کر کے چرایا گیا ہو، مال کو چپکے سے چرایا گیا ہو، پلاننگ کر کے، جیسے گھر میں نقب لگا کر کے، الماری کا تالا توڑ کر کے۔ ایک آدمی مال رکھے تھا، نقب لگا کے یا باقاعدہ اس کے لیے سازش کر کے، پورا وہ کر کے اس کے مال کو چرایا گیا ہو، چھپا کر کے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے۔ جیسے کسی نے اچٹ لیا، کسی نے اگر اچٹ لیا، یا کسی نے غصب کر لیا، یا کسی نے کسی کا مال کھا کر کے ہڑپ کر لیا، تب اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ غصب کیے ہوئے مال میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اچکے ہوئے مال میں، جھیٹ لیے ہوئے مال میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور لوٹ لینے میں اس طریقے سے ایسے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جا رہا تو لوٹ لیا، بلکہ اس میں حاکم وقت دوسری سزا متعین کرے گا۔ کس کو چوری کہا؟ جس کو چوری کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ چپکے سے چوری کیا ہو۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جس مال کی چوری اس نے کی ہے وہ مال کسی محفوظ جگہ میں رکھا رہا ہو، کسی محفوظ جگہ میں، جو سماج کے اندر جس کو محفوظ جگہ کہا جاتا ہے۔ جیسے گھر میں رکھا ہے، تالا توڑ کے کیا، نقب لگا کے کیا، الماری میں رکھا ہے، الماری توڑ کے کیا، یا کسی کے خزان ٹنکی میں رکھا ہے، یا کسی بھی محفوظ جگہ جس کو سماج کے اندر محفوظ کہا جاتا ہے، لوگ اپنے قیمتی مال کو جہاں چھپا کے رکھتے ہیں، اس سے اگر چرایا ہے تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن روڈ پہ پڑا تھا تب نہیں۔ تو یہ ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ چور پر کوئی شبہ نہ ہو، شبہ نہ ہو، یعنی شبہ کی وہاں گنجائش نہ ہو۔ اگر وہاں شبہ کی گنجائش ہے تب نہیں اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ساتویں چیز یہ ہے، شبہ کا مطلب جیسے شوہر بیوی کا چرا لے، بیوی شوہر کا چرا لے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ باپ بیٹے کا چرا لے، بیٹا باپ کا چرا لے تو ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں ہو سکتا کوئی ڈاؤٹ رہا ہو، باپ خرچہ نہ دیتا رہا ہو، شوہر خرچہ نہ دیتا رہا ہو، بیوی وغیرہ۔ گناہ الگ بات ہے، گناہ الگ بات ہے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر بیوی شوہر کا چرا لے، شوہر بیوی کا چرا لے، باپ بیٹے کا چرا لے، بیٹا باپ کا چرا لے، یا دادا وغیرہ سارے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، وہاں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔
میرے بھائیوں ساتھیوں، ساتویں شرط یہ ہے کہ اس سے اس مال کا مطالبہ کیا جائے گا جس مال کو اس نے چرایا ہے، جس مال کو اس نے چرایا۔ یہ ساتوں شرطیں جب پائی جائیں گی تو اس کے اوپر چوری کی حد نافذ کی جائے گی۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے چوری کی ہے؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ چور خود چوری کا اقرار کرے، چور خود چوری کا اقرار۔ کیسے پتہ چلا کہ اس نے چرایا ہے مال کو؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ چور خود چوری کا اعتراف اور اقرار کرے، وہ کہے ہاں میں نے چوری کی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی چوری پر دو عادل مرد گواہی دے کہ اس نے چوری کیا ہے، اور وہ ایسے دو عادل مرد ہوں جن کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی گئیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی تو اس کو چور مانا جائے گا، شریعت کے فیصلے کے حساب سے اس کے اوپر حد لاگو کی جائے گی۔ پہلی چیز کیا کہ چور خود اقرار اور اعتراف کرے۔ دوسری چیز دو عادل گواہ ہوں جو کہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کے سارے حدود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سارے بڑے بڑے جرموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں دنیا کے اندر بھی حد ہے اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑی سزا ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔